من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 14 پڑھی گئی ہے۔ پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے قوم عاد، سمود اور فرعون۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا فضل انسان کو فضل والے اعمال سے ملتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ پاک کا عذاب انسان کی اپنی بدعمالی کے سبب سے انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بغیر کسی جرم کے کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا، اور نہ جرم سے سزا دیتا ہے۔ حتی المقدور آپ کے سامنے تفصیل پیچھے گزری ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ پاک بغیر معافی مانگے بھی انسان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ اللہ بہت بردبار ہے۔ کائنات عالم میں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ رب العزت کی شان میں گندے الفاظ، گندے بول بولتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں پکڑتا۔ اللہ پاک کے نزدیک اصول یہ ہے جو کل گزر چکا، کیا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ انسان کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم 1000 اللہ کی بات نہ ماننے کے لیے ہیلے، بہانے، عذر اور اپنی بے شمار باتوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی انسان بیوی کی بات مان لیا، اللہ کی نہیں مانا، کبھی بچوں کی مان لیا، اللہ کی نہیں مانا، کبھی قوم و برادری کی مان لی، کبھی اللہ کی نہیں مانی۔ تو یہ سب ایمان کے خلاف بات ہے۔ ایمان والا اللہ کی مان لیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ کا فضل اس پر آئے۔ اب آج کی جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لگا ہے گھاٹ میں۔ گھاٹ کا کیا مطلب؟ کہ انسان کو چھوٹ دی جائے، اور اللہ پاک دیکھ لیتے ہیں کہ اب جب کوئی اس کے سدھرنے کا، سنورنے کا اس کو خود ہی خیال نہیں ہے، تو اللہ رب العزت جب دیکھتے کہ یہ لمٹ کو کراس کر رہا ہے، حد کو پار کر رہا ہے، وہ تب اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں حضرت عثمانی، سنیے، سب کے کرتوت اللہ کی نظر میں ہیں۔ بس انسان صرف اتنی سی بات یاد کر لینا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو انسان نہ آنکھ سے گناہ کرے گا، نہ زبان سے گناہ کرے گا، نہ خیال کا گناہ کرے گا، نہ دل کا گناہ کرے گا، گناہ سے بچے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جو اس کا مالک ہے۔ یعنی جیسے کوئی شخص گھاٹ میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے، جیسے آج کل سی سی کیمرہ لگ گیا، سارے کرتوت آپ کے سی سی کیمرے میں نظر آ رہے ہیں۔ کل ہو کر کے اگر پکڑ لیا جائے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس راستے یہ آیا،
کیا 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 اس نے اور کیا کیا لے گیا، یہ سب بتلاتا ہے وہ جی، کہ فلاں کیوں کر گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا، اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پر اپنی ان معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال و اعمال دیکھتا ہے، کوئی حرکت و سکون اس سے چھپی ہوئی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ پاک جلدی، کتنا آنکھ سے گناہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ روشنی آنکھ کی نہیں چھینتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ آنکھ میرے باپ کا ہے، آنکھ اس کے باپ کا ہے، باپ کا بھی آنکھ اس کے باپ کا نہیں ہے، اس کے باپ کا آنکھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جی۔ غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں، جو چاہو بے دھڑک کیے جاؤ، حالانکہ وقت آنے پر ان کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے اور ہر ایک سے انہی اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، مر کے دیکھ نہیں بیٹا، کر کے دیکھ، مرنے سے پہلے ہی اللہ دکھلا دیتے، خاتمہ ہی نہیں ایمان پر ہوتا۔ گناہ کی پوری زندگی کی نحوست پاک کلمہ، ہم بچپن میں پڑھتے تھے کلمہ طیبہ، پاک کلمہ کو گناہ زبان پر آنے نہیں دیتا۔ اب اس وقت انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہر ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو نہیں بھولتے۔ یہ جو آیا ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کا ترجمہ ہے گھات۔ مرصاد ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ بندوں سے اطاعت و فرما برداری چاہتا ہے اور ان کے اعمال کو نگاہ میں رکھتا ہے، ذرہ ذرہ، دل دل میں کہا اللہ، یہ بھی قیامت کے دن میزان میں آ جائے گا۔ اس کو تمام اعمال کا علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جس طرح کمین گاہ میں بیٹھنے والے سے سامنے گزرنے والا مخفی نہیں ہوتا، کمین گاہ وہ دیکھا ہوگا فوجی لوگ بوری میں مٹی ڈال ڈال کے بنا لیتے پکیٹ، اور وہ چھپ کر کے بیٹھتے، اس کو بولتے کمین گاہ۔ مگر انسان اس سے غافل ہے، اس کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کی لذتیں ہیں، سوچتا ہے یار کھا پی موج مستی کر، یار آخرت کس نے دیکھا، قبر کا عذاب کس نے دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں بولنا کبھی بھی۔ جہنم کے 7 پل، ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ ابن عبد الکلائی نے اپنے ایک واعظ میں کہا کہ لوگوں، جہنم کے 7 پل ہیں، ان سب پر پل صراط ہے، 7 پل کے اوپر پل صراط۔ پہلے ہی پل پر لوگ روکے جائیں گے، یہاں نماز کا حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے اولی پرشش نماز بود، یہاں سے نجات مل گئی تو دوسرے پل پر روک ہوگی، یہاں امانت داری کا سوال ہوگا، جو امانت دار ہوگا اس سے نجات مل جائے گی، نجات پائے گا، اور جو خیانت والا نکلا ہلاک ہوگا۔ تیسرے پل پر صلہ رحمی، اپنے خاص رشتہ دار، پھوپھی، خالہ، ممانی، چچی، بہن، آج کل پھڈا ہی نہیں لوگوں سے لوگوں کو، ماں کہتی ہے پھوپھی کے گھر مت جانا، بے مت مانو ماں کی، خالہ کے گھر مت جانا، لے سب سے دوستی اور اپنے ہی لوگوں سے، حالانکہ یہی کہ اسی کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اس کو ذوی الارحام بولتے ہیں۔ صلہ رحمی والوں کی پرشش ہوگی، اس کے حقوق ادا کرنے والے یہاں سے نجات نہ کرنے والے نجات نہ پا سکیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ رشتہ داری یعنی صلہ رحمی وہیں پر انسانی شکل میں موجود ہوگی، یہ حضرت نے فرمایا خاتم النبی، اور یہ کہہ رہی ہوگی کہ اللہ
جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ، یعنی جو مجھ سے ملا اسے تو مل، اور جس نے مجھے توڑا اسے تو یہیں پر اس کو سزا دے دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد کا یہی مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام حقوق ادا کرنے کی لیکن لوگ رشتہ داروں کے، بیوی کے، بچوں کے حق کو اللہ کے حق پر مقدم کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ بڑی غلطی ہے، اللہ اس سے ہم کو بچائے۔ اللہ اس سے، اللہ کا حق سارے کے حق پر حاوی ہے، واہ میرا بیٹا، غالب ہے۔ اللہ کا حق توڑ کر کے کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ ارے باپ نے یہ کہا تھا، تب باپ کہے گا کہ جب بدھ کی پوجا کرتے کرے گا تو مان لے باپ کی ماں ہے۔ ماں کہے گی خالہ سے مت مل، نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں ملتا؟ بولو یہ اللہ کا حکم ہے مما، یہاں پر آپ کے حکم کا کچھ نہیں چلے گا، آپ کے حکم کو توڑنا ضروری ہے، ایسا بولے گا لوگ؟ کہے گا یہ بڑا نافرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھوپالی